بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین۔ السلام علیکم، میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل قرآن حدیث اردو۔ دنیا کی سب سے قیمتی گائے، یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے اس قرآن مجید کی سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو جو کہ گائے کی بچیا تھی اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچہ چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا یعنی آرام کرتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، کیونکہ اس کی ماں ضعیف تھی، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں جا کر خدا عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس کر دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی ہی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کے بچیا کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹے تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے جب بازار میں اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو نہ فروخت کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کے اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، مگر جب سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان کو تلاش تھی۔
चुनाचे उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भरकर सोना उसकी कीमत देकर खरीदा और ज़िबा करके उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को, यानी जिसे मार दिया गया था, उसकी लाश को गाय का टुकड़ा मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों बेटे हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया। ये बताकर वो फिर मर गया। चुनाचे उन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और इस मर्द साले का लड़का जो अपनी माँ का फरमाबरदार था कसी दौलत से माला माल हो गया। इस पूरे मजमून को कुरान मजीद की मुकद्दस आयतों में इस तरह बयान फरमाया गया है। तर्जुमा कुरान। और जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, बोले कि आप हमसे मस्खरी बनाते हैं। फरमाया, खुदा की पनाह मैं जाहिलों में से नहीं हूँ। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे गाय कैसी। कहा, वो फरमाता है कि वो एक गाय है, न बूढ़ी और न जवान, बल्कि उन दोनों के बीच में। तो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए कि हमें बता दे कि उसका रंग क्या है। कहा, वो फरमाता है वो एक पीली गाय है जिसकी रंगत देहाती है देखने वालों का और खुशी देती है। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान करे वो गाय कैसी है। बेशक गायों में हमको शुबा पड़ गया है और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। कहा, वो फरमाता है कि वो एक गाय है जिससे खदमत नहीं ली जाती कि जमीन जोती और न खेती को पानी दे, बेऐब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले, अब आपने ठीक बात बताई तो उसे ज़िबा किया और ज़िबा करते मालूम न होते थे। और जब तुमने एक खून किया तो एक दूसरे पर उसकी तौबत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर करना था जो तुम छुपाते थे। तो हमने फरमाया, इस मकतूल को इस गाय का एक टुकड़ा मारो, अल्लाह यूं ही मुर्दे जलाएगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि कहीं तुम्हें अक्ल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।